لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. میں آپ سب لوگوں کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے. آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ ہمارے پروگرام سننے آئے جس کا نام اسلامک ریفلیکشنز. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل اے نبی کہیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ جتنے اللہ کی محبت کے دعوے دار ہے، یہ جتنے کہتے ہیں زبانوں سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان سب سے کہیے فاتبعونی کہ اے نبی آپ کی اتباع کرے، یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت کرے گا. تین بڑی اہم چیزیں ہیں: عقائد میں بگاڑ، منہج میں بگاڑ، اخلاقیات کا برا ہونا، برے اخلاق کا. اب اس کی اصلاح کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کیا دماغ سے عورت یا مرد اصلاح کریں؟ نہیں، دین ہے اللہ کا ایک، اللہ کے دین سے اصلاح ہوگی ان کی، بغیر دین کے نہیں. کتاب و سنت. دین کیا ہے؟ تین چیزوں کا نام ہے: اللہ کی کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور صحابہ کا منہج، ان کا فہم. ان تین راستے یہ دین ہے. ان تین طریقوں سے ہم معاشرے کی اصلاح کریں گے. اللہ رب العالمین نے آپ کو مسلمان بنایا تو الحمدللہ آپ میں سے بہتوں کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی توفیق عطا فرمائی، ہدایت اور توفیق. کیونکہ بہت سارے مسلمان ہیں جو اپنی نسبت اسلام سے رکھتے ہیں، اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ظاہراً و باطناً اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں. نام کے مسلمان ہیں، واجبات اور فرائض سے غافل اور گناہوں میں منہمک ہے، لیکن کہلاتے ہیں اپنے کو مسلمان. تب ایسی حالت میں اگر اللہ نے کسی بندے کو مسلمان بنایا ہو اور تابعداری کی توفیق نصیب کی ہو، وہ واجبات اور فرائض پر تاڑبند ہو، شرک و بدعات سے اجتناب کرنے والا ہو، گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو، قسم اللہ کی بہت بڑی نعمت اللہ کی اس کو حاصل ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میرا عمل اس حال میں اللہ کے حضور پیش کیا جائے کہ میں روزے سے. انسان انہی دو چیزوں کا مرکب ہے اور دونوں کے لیے الگ الگ علاج اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. ما انزل اللہ داء الا انزل له الشفاء. ہر بیماری کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے. وہ بیماری چاہے شبہات کی بیماری ہو، چاہے شہوات کی بیماری ہو، چاہے جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، ہر بیماری کے لیے اللہ رب العزت نے شفا اتاری ہے، اس کا علاج اتارا ہے. لیکن جسمانی بیماری کے لیے تو ہم بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، لیکن روحانی بیماری کے سلسلے میں ہم انتہائی کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں. عمر فاروق کہے یا ھذا اے فلان انہا ام عیال، یہ میرے بچوں کی ماں ہے. یعنی بچوں کو پیدا کرنے کے وقت تکلیف سے، شدت سے گزرتی ہے اور وہ بچے میرا نام لے کر بلند کرتے ہیں. اور یہی خاتون جو اس کی چلانے کی آواز آئے، یہ میرے میلے کپڑوں کو ہاتھ لگا کر ہاتھ سے گھس کے دھوتی ہے، میرے گھر کی دھول گرد کو صاف کرتے ہوئے، جھاڑو مارتے ہوئے برداشت کر سکتی ہے، میرے چولہے کے پکوان کی دھواں کو، چرکوں کو برداشت کرتی ہے. یہ ساری چیزیں وہ میری خاطر برداشت کر رہی ہے، کیا اس کے چند باتوں کو میں برداشت نہیں کر سکتا؟ آدھی سوسائٹی عورتوں کی ہے، آدھی سوسائٹی مردوں کی. مگر خواتین جو آدھی سوسائٹی ہے، وہ لوگ ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کا وہ پہلا اسکول ہوتا ہے، یعنی کہ آدھے حصے کو پالتے بھی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں کہ ابلیس جو ہے عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے. کیا ہم نے اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا؟ کیا ان کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں ہم نے کچھ پوچھا؟
اپنے بچوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زندگی کے ہر پہلو میں ہدایت ملے گی آپ کو ان کی زندگی. یہاں تک کہ آپ کو بیت الخلا کیسے جاننا ہے وہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اپنی وائف کے ساتھ آپ کو انٹیمیٹ کیسے ہونا ہے وہ تک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو بتا دیا. کیا چیز چھوڑ کے گئے ہیں آپ. نان مسلمز حیرت کرتے ہیں کہ یہ کیسا کس طرح کا یہ انسان ہے کہ ہر چیز اس کی اتنی اوپن ہے. کیا جاننا ہے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, سب کچھ آپ کے سامنے ہے. نان مسلم پڑھ رہے ہیں ان کی زندگی پر, لیکن ہم نہیں پڑھ رہے. وہ جاننا چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نیگیٹو اس میں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں, لیکن ہم تو پازیٹیو کیا کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ سب سے اخلاق کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کوئی نہیں, کوئی بھی نہیں ان سے اوپر. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.